It's Oswald. Bowling deep in the ground. Bowling, brilliant, absolutely brilliant. It's Vince. دوستو اگر ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کریں اور شاہین شاہ کو بھول جائے تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ شاہین شاہ ایک تیز ترین گیند باز ہے اور جو بہت تیز اور جاہلیت کے ساتھ بولنگ کرتا ہے۔ اس کے پاس اچھا یارکر اور تیز باؤنسر اور اچھے لینتھ گیند پھینکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ وہ ایک بہت اچھا فیلڈر اور وہ نیچے آرڈر کے نیچے ایک آسان بلے باز بھی ہے۔ افریدی دنیا کے سب سے پرجوش نوجوان بالروں میں سے ایک ہے اور ان کا ایک طویل اور کامیاب کیریئر یقینی ہے۔ وہ پہلے ہی پاکستانی ٹیم کے اہم رکن ہے اور توقع ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے۔ شاہین شاہ افریدی نے اپنی بولنگ سے کرکٹ کی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور وہاں ایک بلے باز کو گرا دیا ہے۔ کوئی بھی بلے باز ایسا نہیں ہے جو اپنے رفتار اور بولنگ کی مہارت کی تعریف کیے بغیر چلا گیا ہو۔ شاہین شاہ افریدی 6 اپریل 2000 کو پشتونوں کے زاہا ہیل افریدی قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی ایام افغانستان کے سرحد کے قریب ضلع خیبر کے ایک قصبے لنڈی کوتل میں گزارے۔ وہ اپنے 7 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا بھائی ہے اور اس کا بڑا بھائی اس سے 15 سال بڑا ہے جس کا نام ریاض افریدی ہے۔ ریاض افریدی 2004 میں پاکستان کے لیے ایک ٹیسٹ میچ بھی کھیل چکے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ ان کے خون میں شامل ہے۔ شاہین شاہ افریدی نے اپنے کیریئر کا آغاز لنڈی کوتل میں واقع اپنے ہوم گراؤنڈ تاترا گراؤنڈ سے کیا۔ ان کے بڑے بھائی ریاض افریدی نے انہیں 2015 میں پاٹا انڈر 16 ٹرائل میں پروفیشنل کرکٹ سے متعارف کرایا۔ اس نے اس سطح پر کامیابی حاصل کی اور شاہین کو نومبر 2015 میں انڈر 16 کے دورے آسٹریلیا کے لیے سلیکشن میں لے کر گئے۔ انہوں نے پاکستان کی 4 وکٹوں سے فتح میں اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان نے سیریز 1-2 سے جیتی۔ پچھلے 3 سے 4 سالوں میں کھیل کی تمام شکلوں میں ہاتھ میں گیند کے ساتھ شاندار رہا ہے، چاہے وہ ٹیسٹ ہو یا ون ڈے یا T20 ہمیشہ شاندار رہا۔ دسمبر 2017 میں اسے 2018 کے انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان اسکواڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ وہ 12 وکٹوں کے ساتھ ٹورنامنٹ میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بالر تھے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے افریدی کو ٹورنامنٹ کا ابھرتا ہوا ستارہ قرار دیا اور اس ایڈیشن میں ہندوستانی سپر اسٹار شبھمن گل اور پرتھوی شا بھی شامل تھے۔ HBL PSL کے 2018 کے ایڈیشن میں لاہور قلندر نے شاہین شاہ افریدی کو ایمرجن کے لیے منتخب کیا اور شاہین شاہ افریدی نے 23 فروری 2018 کو ٹورنامنٹ میں اپنا ڈیبیو کیا۔ اس ماہ ملتان سلطان کے خلاف میچ میں انہوں نے 5-4 کے اعداد و شمار کا دعویٰ کیا جس میں شاہد افریدی کی وہ وکٹ شامل تھی جس کا شاہین نے جشن نہیں منایا۔ اس کے کارکردگی کے بعد لاہور نے یہ میچ 6 وکٹوں سے جیت لیا اور شاہین افریدی نے اپنے پہلے مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور مزید آگے بڑھے۔ 2022 میں لاہور قلندر کے کپتان بن گئے اور ٹیم کے لیے پہلا ٹائٹل جیت کر ٹیم کا 7 سال کا انتظار ختم کیا اور سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالر بھی رہے۔ وہ HBL PSL کے سب سے کم عمر ترین کپتان بن گئے۔ مارچ 2018 میں فاسٹ بالر شاہین کو ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان T20 انٹرنیشنل اسکواڈ میں منتخب کیا گیا۔ شاہین نے اپنے T20 ڈیبیو 3 اپریل 2018 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کیا۔ ستمبر 2018 میں سے 2018 کے ایشیا کپ کے ODI اسکواڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ 21 دسمبر 2018 کو افغانستان کے خلاف پاکستان کے لیے ڈیبیو کیا۔ نومبر 2018 میں انہوں نے نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے پہلی بار ٹیسٹ اسکواڈ میں منتخب کیا گیا۔ انہوں نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو نیوزی لینڈ کے خلاف 3 دسمبر 2018 میں کیا گیا۔ اپریل 2019 میں انہوں نے 2019 کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ جولائی 2019 کو بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں شاہین ورلڈ کپ کے میچ میں 5 وکٹیں لینے والے سب سے کم عمر ترین بالر بن گئے۔ 33 رن دے کر 6 وکٹیں کے اعداد و شمار کے ساتھ مکمل کیا۔ یہ ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان کے لیے کسی بالر کی بہترین بالنگ شخصیات بھی تھے۔ ورلڈ کپ کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے افریدی کو اسکواڈ کا ابھرتا ہوا اسٹار قرار دیا۔ ستمبر 2021 میں شاہین شاہ افریدی کے لیے کیریئر کو بدلنے والا لمحہ آیا جب انہوں نے 2021 کے ICC نے مینز T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم میں منتخب کیا گیا۔ 24 اکتوبر کو ایک زبردست بیٹنگ لائن اپ کے خلاف وہ رحم تھا۔ اس نے روہت شرما کو اسٹمپ کے بالکل سامنے پن کیا اور بعد میں KL راہل بولڈ کیا۔ ناصر حسین نے کمنٹری میں کہا وہ اسے نہیں کھیل سکتے۔ انہوں نے وراٹ کوہلی کی وکٹ کے اضافے کے ساتھ میچ میں 3 وکٹیں حاصل کی اور ان کی اس کی کارکردگی کے ساتھ پاکستان پہلی بار ICC ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔
یہ ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان کے لیے بولر کی بہترین بولنگ شخصیات میں سے تھے. دوسرا بار ورلڈ کپ میں ICC نے انہیں اسکواڈ کا ابھرتا ہوا اسٹار قرار دیا. 2021 کی T20 میں ورلڈ کپ میں شاہین شاہ افریدی نے بھارت کے خلاف ناقابل فراموش اسپیل کرتے ہوئے سب کی توجہ اپنی جانب مضبوط کر لی. یہ واحد پاکستانی بولر ہے جس نے ویرات کوہلی کو پویلین بیچ کر ہندوستانی بیٹنگ لائن کو داغدار کیا. یہاں تک کہ ICC نے بھی اس کو اسپیل کو ٹورنامنٹ کا اسپیل قرار دیا. 2022 میں ICC نے شاہین شاہ افریدی کو سال کا بہترین کرکٹ قرار دیا کیونکہ انہوں نے 2021 میں 36 انٹرنیشنل میچوں میں 78 وکٹیں حاصل کی. اس کے بعد شاہین شاہ زخمی ہو گئے اور بحالی کے لیے گئے جس سے پاکستان کرکٹ کو نسیم شاہ کا پتہ چلا اور وہ بھی ایک مختلف انداز میں اٹھے. مارچ 2021 میں افریدی نے شاہد افریدی کی بیٹی انشا افریدی سے منگنی کی. جولائی 2022 میں افریدی کو KPK پولیس کے ایک اعزاز ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پولیس DSP کے عہدے پر ہرسگالی سفیر کے طور پر بنایا گیا. جنوری 2023 میں یہ اعلان کیا گیا افریدی 2023 میں PSL کے لاہور قلندرز کی نئی کٹس ڈیزائن کرے گی. 3 فروری 2023 کو انہوں نے ایک نجی نکاح کی تقریب میں انشا افریدی سے شادی کی. یہ تو سارا بایوگرافی تھی، موٹیویشنل بایوگرافی شاہین شاہ افریدی کی. نیکسٹ ویڈیو آپ کس پہ جاننا چاہتے ہو کمنٹ کیجئے، میں آپ لوگوں کو لے کر آؤں گا. اور اسی طرح اچھے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. فیس بک پیج پہ ہو تو فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.